طلبہ کا احتجاج رنگ لایا، بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے استعفی دے دیا، 300 مظاہرین کا خون، حسینہ واجد کا اقتدار لے ڈوبا، فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، مخلوط عبوری حکومت بنانے کا اعلان، لاکھوں مظاہرین سڑکوں پر، ہزاروں نے وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوا بولا، حسینہ واجد ملک سے فرار، بھارت پہنچ گئیں، آرمی چیف وقار الزماں نے کہا حسینہ واجد کی حکومت ختم، اب فیصلے فوج کرے گی۔ 9 مئی سے متعلق فوج کے موقف میں تبدیلی آئی نہ آئے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا، ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانیں۔ اور پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا، اقوام متحدہ کی قراردادیں پکار کر کشمیریوں کو حق دلانے کی یاد دلاتی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں 8 فروری کے انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا، فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھنا بے وقوفی ہوگی، مسلح افواج پر فخر ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوالات کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا میری تنقید چند افراد کے خلاف رہی ہے، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں، پاکستان کے موجودہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں، وزیر اعظم کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، اس لیے ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، جو اصل طاقتیں ہیں انہی سے بات چیت ہوگی۔ مسلسل بھارت نواز پالیسیوں نے شیخ حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کا سورج غروب کر دیا، شیخ حسینہ واجد نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کوٹا سسٹم ختم کرنے سے انکار کیا تھا، کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج سول نافرمانی میں تبدیل ہو گیا، پرتشدد مظاہروں میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، شیخ حسینہ واجد نے طلبہ مظاہرین کو دہشت گرد قرار دیا تھا، حسینہ واجد کے انتخاب پر بین الاقوامی سطح پر سوالات اٹھائے گئے، اقوام متحدہ، امریکہ اور OIC نے بھی انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، بنگلہ دیش کے گزشتہ الیکشن میں اپوزیشن جماعتوں پر پابندی تھی، عوامی لیگ کے نمائندوں کے مقابلے میں جعلی امیدواروں کو کھڑا کر کے کامیابی کا اعلان کیا گیا تھا۔ فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے، وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے۔ 9 مئی سے متعلق فوج کے موقف میں تبدیلی آئی نہ آئے گی، ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا، گھر میں آگ لگی ہو تو یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آگ بجھانے کیوں آئے ہو، لیکن وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہو، ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانے اور یک زبان ہو کر جواب دیں، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا فوج کسی سیاسی سوچ، کسی ایک گروہ یا پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی، ملک کی ترقی کو لے کر چلی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، فوج اشرافیہ نہیں بلکہ متوسط اور غریب طبقے کا گلدستہ ہے۔ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے، اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی نکالی گئی، وزیر خارجہ اور وزیر امور کشمیر نے شرکت کی، مظفر آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے ریلی نکالی گئی، میرپور آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ، بھارت کے خلاف نعرے لگائے گئے، راولہ کوٹ میں کالج گراؤنڈ سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی، بھمبر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، خیبر پختونخوا اسمبلی نے یوم استحصال کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف 2 قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں، ریلی بھی نکالی گئی جس میں اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ کھلی چھوٹ ہے سر کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں اور پھر کہیں کہ ہم پر دہشت گردی ہوئی ہے۔ نسل کشی کے 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں، اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی موجودگی نہیں چاہتا، بھارت کشمیر سے کشمیریوں کے نکالنے پر مجبور کر رہا ہے، PP رہنما شری رحمان کا سینٹ میں خطاب، اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سینٹ کے اجلاس میں قرارداد، فلسطینی رہنما کی شہادت پر دکھ اور رنج کا اظہار، اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت۔ پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی، امریکی معاشی ڈیٹا آنے کے بعد جاپان کی اسٹاک مارکیٹ کریش، 2011 کے بعد 13% تک کی کمی ریکارڈ، 57 سال بعد تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی، 8% تک کی کمی، ماہرین کا کہنا ہے امریکی معیشت کے ساتھ بازاری کی طرف بڑھ رہی ہے،
امریکی سینٹرل بینک شرح سود میں کمی کرنے میں دیر کر رہا ہے. لندن کی نسبت اسٹاک مارکیٹ 4.7%، S&P 500 میں 12.4% کی کمی ریکارڈ. یورو اسٹاک 2.1%، FTSE میں 1.2% کی کمی دیکھی گئی. چینی اسٹاک مارکیٹ میں بلو چپ کمپنیوں کے شیئرز میں 0.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی. پی ٹی آئی کا سوابی میں طاقت کا مظاہرہ، کارکنوں کی آمد جاری، خواتین کی بڑی تعداد موجود. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد قیصر اور دیگر قائدین خطاب کریں گے. حسینہ واجد کی حکومت کو بھارت کی مکمل حمایت حاصل تھی. آج بنگلہ دیش کے عوام نے عظیم کامیابی حاصل کی جس میں شہادتیں دینے والوں کا کردار ہے. فواد چودھری کا رد عمل. سابق مندوب اقوام متحدہ ملیحہ لودھی کہتی ہیں عوامی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. بنگلہ دیش کی صورتحال کی ذمہ دار شیخ حسینہ واجد کی جماعت ہے. سابق سفارتکار عبدالباسط نے کہا شیخ حسینہ واجد کا بھارت کی طرف مسلسل جھکاؤ اور کوٹا سسٹم جیسی غلطیاں کی گئیں. شیخ حسینہ واجد جمہوریت پسند ہوتی تو بنگلہ دیش میں رہ کر انکوائری کا سامنا کرتی. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا ہے بھارت کو بھی احساس ہوگا اس طرح کی دھونس پالیسی نہیں چلے گی. اقتدار میں آنے والے اب عوام کی رائے کا احترام کریں گے. بنگلہ دیش والا راستہ استعمال کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں دھرنے سے خطاب. کہا بجلی بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. حکومت عوام کو فوری ریلیف فراہم کرے. جن لوگوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں. قوم بجلی کے اضافی بل نہیں دے گی. آٹا، چینی اور اسٹیشنری پر ٹیکس فوری ختم کیا جائے. کراچی کے بعد پشاور اور دیگر شہروں میں اب شاہراہوں پر دھرنے دیں گے. جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 11ویں روز بھی جاری. بجلی بلوں پر ٹیکسز ختم اور آئی پی پیز کو 2000 ارب کی ادائیگیاں روکی جائیں. آئی پی پیز کو ادائیگی صرف بجلی پیدا کرنے پر کی جائے. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بجلی کے بل کم کرنے کی تجاویز پیش کر دی. کہا ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا نرخ 10 روپے فی یونٹ سے کم مقرر کیا جائے. دیگر صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 30 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے. شرح سود کو 12% پر لایا جائے جس سے حکومت کا قرضہ 3000 ارب روپے کم ہوگا. مقامی ایکسپورٹ انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کیا جائے. بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. شہریوں کا گزرنا محال. حسن اسکوائر سے لیاقت آباد جانے والی سڑک پر عیسیٰ نگری کے قریب گڑھا پڑ گیا. روڈ ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا. نارتھ ناظم آباد میں سخی حسن سے حیدری جانے والی سڑک دھس گئی. ٹریفک کی روانی متاثر. لیاقت آباد سے گرو مندر جانے والی سڑک پر پانی جمع. ڈاک خانہ پل تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. یاسین آباد سے عزیز آباد 8 نمبر جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. گلشن اقبال 13 ڈی میں بھی سڑک پر پانی جمع ہو گیا. پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشیں. ندی نالوں میں طغیانی. سیالکوٹ کے گاؤں میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق. رجحان میں کئی بستیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں. روڑی کینال میں شگاف پڑنے سے متعدد دیہات زیر آب. صرف میرٹ کے اوپر آپ منتخب کریں جو کہ آپ کا خاصہ ہے، اور اگر مثال کے طور پر وزیر اعظم بھی آپ کو کسی کی سفارش کرے میرٹ کے خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں. قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن میں وزیر اعظم کی بھی سفارش نہ مانی جائے. شہباز شریف کا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب. کہا قومی ٹیم کی سلیکشن میرٹ پر کریں، یہ واحد طریقہ ہے. کھیلوں کے میدان آباد کر سکتے ہیں. محسن نقوی نے کرکٹ ٹیم کی تشکیل نو کر لی تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. خوشی ہے قذافی اسٹیڈیم کی جدید بنیادوں پر تعمیر نو کی جا رہی ہے. یقین ہے محسن نقوی کی قیادت میں یہ منصوبے جلد مکمل ہوں گے. پورے سیٹ اپ کو جو 5 ٹیمز ہیں ان کو وقار یونس صاحب دیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ سارا پروسیس اور کوارڈینیشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے کہ کریم نکالیں اور آپ کے پاس ہر وقت 150 بیسٹ آف دا بیسٹ پلیئر ہر وقت اویلیبل. پی سی بی کا ڈومیسٹک کرکٹ میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کا اعلان. تینوں فارمیٹس میں ون ڈے T20 اور فرسٹ کلاس کپ منعقد ہوں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹورنامنٹ کروانے کا مقصد ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے. وقار یونس کہتے ہیں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے یہ بہترین کوشش ہے.
पसंद नापसंद सिस्टम का हिस्सा रहा है। कोशिश करेंगे अब ये माजी बन जाए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल उनका अपना बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम कय्यूम को दोस्त समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर उसने जनवरी में भी हमला कराया था। बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की थी। दूसरा हमला 2 करोड़ में कराया। मुलजिम कत्ल के बाद इंसाफ मांगता रहा। बाप की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। करक के इलाके सरकी लोआगर में पुलिस मुकाबला। मुलजमान की फायरिंग से SHO तख्त नुसरती तारिक बंगश शहीद हो गए। SHO को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर नहीं हो सके। धरने को पुरअमन तौर पर खत्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का वीडियो बयान। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने सब्र का दामन थामे रखा। एहतजाजी और नफरत की सियासत बहुत हो चुकी, जिसकी वजह से हम आज पसमानदा हैं। कुछ लोग भारतीय एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। भारत CPEC की तकमील में रुकावटें पैदा कर रहा है। हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना होगा। पाकिस्तान पोस्ट की अमेरिका के लिए पार्सल्स की बुकिंग 1 माह से बंद। ई-कॉमर्स के जरिए सामान भेजने वाले सेलर्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। जराये का कहना है बुकिंग बंद होने की वजह से अमेरिकी शिपिंग कंपनियों को मुआवजे की अदम अदायगी है। पाकिस्तान पोस्ट का कहना है बुकिंग पार्सल्स की बेहतर पैकिंग न होने की वजह से बंद की गई। पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन राव राहत को कनाडा में आग लगा दी गई। राव राहत को ब्रिटिश कोलंबिया में उनके दफ्तर में जलाया गया। इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जान बचाने की कोशिशें जारी। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद सिखों के एहतजाज में राव राहत पेश थे। हरदीप सिंह को गुज़श्ता साल गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया में पहले हरदीप सिंह निजर कत्ल और अब एक पुरअमन शहरी को आग लगाई गई। क्या हरदीप सिंह निजर की तरह पाकिस्तानी निजात ताजिर के वाक़े में भी भारत मुलव्विस है? भारत की ट्रांसनेशनल किलिंग बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, बहिमाना कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को इसका जवाब देना होगा। कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाक़री ने कहा, इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। उम्मीद है ईरान बदला लेने की धमकी के बाद पीछे हट जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। जो बाइडेन मशरक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आज उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी रुक न सकी। सेहोनी फौज ने मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। खान यूनुस में पनाहगुज़ीन कैंप, अस्पताल और स्कूलों पर बमबारी जारी। रफाह पर भी टैंकों और ड्रोन से गोलाबारी हो रही है। शौहदा की मजमूई तादाद 39,623 हो गई। बरतानिया में फेक न्यूज ने मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। बेशतर शहर बदतरीन नस्ली फसादात की जद में आ गए। सफेद फार्म इंतहा पसंदों की मुसलमानों के होटलों दुकानों में लूटमार। मसाजिद और पुलिस पर भी हमले किए। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वजीर आजम कायर स्टार्मर कहते हैं मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है। फसाद फैलाने वाले पछताएंगे। क्या इस बार 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम कल मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलीट भी पेरिस ओलंपिक से बाहर हो चुके। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोशो वलवला काबिल दीद। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज़ परचमों की वहां।